سلطان عبدالحمید آپ کے دربار میں ایک تاجر حاضر ہوا اور آ کر اس نے کہا کہ اے سلطان عبدالحمید، آپ پر میرا کچھ ادھار ہے، کچھ قرض ہے، وہ میں لینے آیا ہوں۔ تو اب سلطان عبدالحمید بھی اسے پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے، آپ کے جو وزراء تھے وہ بھی پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے۔ کہا کہ میرے سلطان نے آپ سے کس طرح قرض لیا، کیسے قرض لیا تھا، کب لیا تھا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں ایک تاجر تھا اور میرا سارا کا سارا جو مال ہے وہ ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، مجھے بہت زیادہ گھاٹا آ گیا۔ تو رات میں درود پاک پڑھتا پڑھتا روتا روتا سو گیا اور میری نصیب اور مقدر کا ستارہ چمکا اور میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ میرے سلطان عبدالحمید کو سلام کہنا اور عبدالحمید سے کہنا کہ وہ آپ کا قرض جو ہے وہ ادا کر دے گا۔ آپ کی بارگاہ میں جب یہ بات پیش کی گئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ نے وہ اشرفیوں کی ایک تھیلی پکڑائی، دوسری تھیلی پکڑائی، آپ اس کو اشرفیاں عطا فرما رہے ہیں اور بار بار فرما رہے ہیں، آنکھوں سے اتھرو بھی جاری ہیں، فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے کہا تھا میرے آقا نے، میرا نام کس طرح سے پکارا تھا، دوبارہ بتانا۔ تو وہ شخص کہتا کہ میرے عبدالحمید سے کہنا، میرے عبدالحمید سے کہنا۔ تو یہ بات جب سنتے تو آپ پیسے دیتے گئے اور آپ کے خلیفہ نے کہا کہ کیا بیٹا آپ کا اس سے کام چل نہ جائے گا، اس سے آپ کی پریشانی دور نہ ہو جائے گی؟ تو کہا ہاں میرا کام ہو جائے گا۔ تو آپ نے کہا کہ چلو اب جاؤ۔ اب وہ خلیفہ وقت جو تھا اس نے کہا کہ حضور مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ آپ ساری کی ساری دولت دے دیتے جس طرح سے وہ پوچھ رہا تھا اور آپ عطا کر رہے تھے۔ فرمایا کہ تو نے کیا کہا؟ اگر وہ مجھ سے ساری دولت مجھ سے لینا چاہتا، میری سلطنت لینا چاہتا تو میں سارا کا سارا اس کو دے دیتا۔ اور ایک بات وہ کہہ کے گیا کہ عبدالحمید آپ یہ سن لیں کہ لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبدالحمید تو روزانہ مجھے درود و سلام پڑھ کے یاد کیا کرتا تھا، رات تو نے مجھے درود و سلام کا نذرانہ پیش نہیں کیا، عبدالحمید درود پاک لازمی پڑھا کرو۔ جب یہ بات سنی تو خلیفہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ اللہ مجھے اس کی معافی عطا فرمائے، رات واقعتاً ہی میں درود و سلام پڑھنا بھول